وتبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ محترم معزز سامعین، حاضرین، آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی 256 نمبر آیت تلاوت کی۔ الف لام میم سیقول تلک الرسل، ان ابتدائی 3 پاروں میں یہ سورہ موجود ہے۔ 67 نمبر آیت میں ایک واقعہ پیش کیا گیا ہے جس میں ایک خاص موقع پر ایک گائے کو ذبح کیا گیا اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل میں۔ اس حوالے سے اس کا نام البقرہ رکھا گیا۔ عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ مدنی ابتدائی دور میں یہ نازل ہوئی۔ سود کی حرمت کی آیات آخری ہیں، آخری دور کی ہیں۔ 2 آیات ہجرت سے پہلے کی ہیں جو معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھیں تحفے کے طور پر، اور ان کے بارے میں رسول اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو رات کو سونے سے پہلے ان کو تلاوت کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ یہ بھی بیان فرمایا رسول اللہ نے کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورہ البقرہ تلاوت کی جاتی ہے شیطان وہاں سے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کریں گی، اور ظاہر ہے کہ یہ سفارش ایمانداروں کے لیے کی جائے گی۔ یہ تو ایک اصول ہے کہ ایمانداروں کے لیے فرشتے بھی سفارش کریں گے، انبیاء کی بھی سفارش ہوگی، رسول اللہ بھی سفارش کریں گے ایمانداروں کے لیے۔ یہ صورتیں بھی سفارش کریں گی ان کے لیے جو ان کو پڑھتے تھے، لیکن ان کا ایمان بھی ان کے دیے ہوئے اصول کے مطابق تھا۔ ان صورتوں میں جو ایمان اور عقائد پیش کیے گئے ہیں، جیسے اس تلاوت کردہ آیت میں بھی عقیدہ دیا گیا ہے کہ طاغوت کا کفر کرو، رد طاغوت کرو، اور پھر اللہ پہ ایمان لاؤ، اور عمل بھی ایسا اختیار کرو جو اس سورہ میں بقرہ میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب تلاوت تو کرتا ہو اور اسلام میں داخلہ اس کا نہ ہو، پورا اسلام میں داخل نہ ہوا ہو، تو سورہ کیسے سفارش کرے گی؟ سورہ آل عمران میں تو کہا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو دین اسلام ہے، لیکن دین اس کا دیوبندیت والا ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، سورہ کیسے سفارش کرے گی؟ سورہ میں تو کہا گیا سورہ آل عمران میں کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ کے ہاں اگر کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ قابل قبول نہ ہوگا، اور ایسے لوگ خسارے میں ہوں گے۔ سورت سفارش کیسے کرے گی؟ یعنی ثابت یہ ہوا کہ یہ سفارش ان کے لیے ہے جن کا ایمان خالص ہوگا اور جو عمل بھی کرتے ہوں گے۔ یہ فضائل ان سورہ کے رسول اللہ نے بیان فرمائے۔ سورہ البقرہ میں اعظم آیا ہے آیت الکرسی، بڑی عظمت اس کی بیان فرمائی۔ یہ بھی بیان فرمایا اس کو جو پڑھے گا رات کو شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اسی سورہ میں آیت الدائن ہے، آیت الدائن یا تدائنہ بھی کہا گیا، 282 نمبر آیت ہے، جس میں لین دین یا قرض کے بارے میں، قرض لینا ہو تو اس کے لیے لکھ لیا کرو، قرض لینے والا لکھوائے، مضمون 2 گواہ بھی ہوں، 2 مرد گواہ نہ ہوں تو 2 عورتیں اور 1 مرد ہو، اور 2 عورتیں اس لیے ایک بھول جائے دوسری یاد کرا دے۔ اور جمہوریت کے اندر جیسے ابھی بات بھی ہوئی کہ عورت کی پوری گواہی، جبکہ اسلام اس کے خلاف اس آیت تدائن یا آیت دائن کے اندر اللہ یہ اصول بیان فرماتا ہے کہ عورت کی آدھی گواہی ہے،
یہ اسلام کی ضد ہے جمہوریت۔ اس سورہ میں ایمان اور عقائد کی کھلی بات اللہ نے کھلے دلائل کے ساتھ پیش کی ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایمان کا فقدان تھا، ایمان کفر و شرک کے اندر بدل گیا تھا، سنت جو ہے بدعت کے اندر تبدیل ہو گئی تھی۔ پہلے انبیاء کی سنتیں موجود رہتی تھیں، پھر بدل جاتی تھیں، بدل چکی تھی سنت۔ عیسیٰ علیہ السلام کو 650 سال گزرے تھے، سب کچھ طے و بالا ہو چکا تھا، ایمان کا جنازہ نکل چکا تھا۔ اب اللہ کے رسول ان ساری چیزوں کو سیدھا کر رہے تھے۔ یہاں مدینہ کے اندر بھی بہت زیادہ بگاڑ آ چکا تھا اور دین فروشی اور کتمان کیا جا رہا تھا، لہذا اس سورہ کے اندر فرمایا گیا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو کتمان کرتے ہیں اس کتاب میں سے جو نازل کی گئی ہے، جو نازل کی جاتی ہے کتابیں اس کو چھپایا جاتا ہے، من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور پھر بیچا جاتا ہے، دین بیچتے ہیں، فتوے بیچتے ہیں، صلاۃ بیچتے ہیں، اور سارے کام جو خیر کے ہوتے ہیں اس کو بیچ دیتے ہیں، دنیاوی مفادات حاصل کرتے ہیں۔ یہ چلتا چلا آیا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا، ساری قوموں میں ہو رہا تھا۔ اسی لیے سارے پیغمبر یہ کہہ رہے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم لا اسألکم الیہ مالا، میں تم سے مال نہیں مانگتا اس دین کے بدلے میں۔ سارے پیغمبر کہہ رہے تھے یا قوم لا اسألکم الیہ اجرا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو رہا تھا اور یہ ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، نہ ہی گناہوں سے پاک کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مختصر یہ کہ عقائد کی باتوں کو سورہ البقرہ میں کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ شرک و کفر کی بہت ساری اقسام کو اللہ نے اس میں بیان کیا، منافقین کی چالوں کو اس کے اندر بیان کیا۔ یخادعون اللہ والذین وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اپنے طے میں دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ بھی ہر جماعت کے اندر موجود رہے ہیں، یہ منافق یاد رہے کہ ہر اجتماعیت میں یہ ہوتے ہیں۔ انبیاء کی سابقہ ان کا ریکارڈ چیک کریں، ہمارے ہاں تو چند صفات پائی جاتی ہیں، تذکرہ کی جاتی ہیں کہ یہ رات کی صلاۃ، عشاء کی صلاۃ میں نہیں آتے، صبح کی صلاۃ میں نہیں آتے، اور کچھ تھوڑی باتیں ہمیں دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کا ریکارڈ چیک کریں گے منافقین کا، تو ان میں بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں، بہت ساری۔ مال بھی نہیں خرچ کرتے، بخل کرتے ہیں، خرچ کرنے والوں کے اوپر طنز کرتے ہیں، ذمہ داروں کے اوپر طنز کرتے ہیں، خود بڑھ چڑھ کے کام نہیں کرتے، کام کرنے والوں کے اوپر طنز کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اپنی جماعت کا وجود نہیں بناتے۔ جو وجود بنے ہوئے ہیں اس وجود کو منتشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہر اجتماعیت میں ہوتے ہیں۔ تو ان کا بھی جو ہے وہ نشاندہی کی گئی ہے کہ جو اللہ کو اور مومنین کو چکمہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اصل میں یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ چونکہ یہاں پہ مدینے میں ہجرت کے بعد عبداللہ ابن ابی کے لیے مونگوں کا تاج تیار کیا گیا تھا، اس کو امیر بنایا جانا تھا یہاں پہ۔ اور جب نبی علیہ السلام آئے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، اور مکری کہلائے گئے چند 2 صحابہ اور آئے، دعوت کا کام کیا اور مسلمان ہو گئے کچھ۔ نبی علیہ السلام آ گئے اور اس عمل پہ پانی پھر گیا، اور پھر مجبوراً انہیں مسلمان ہونا پڑا، اور پھر یہ انہوں نے ایمانداروں کی اجتماعیت کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ تو لہٰذا ان کی بھی نشاندہی کر دی گئی کہ یہ موجود ہے یہاں پر اور ان کے کردار ایسے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں یہ ساری چیزیں، پھر 2 کردار اور پیش کیے گئے، آدم علیہ السلام اور شیطان ابلیس۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کچھ یہ تفصیلاً بیان کیا گیا اس سورہ بقرہ کے اندر، اور سب سجدے میں گئے، سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، متکبر ہو گیا، اکڑ گیا، اور اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہیں۔ اب یہ بھی بتا دیا کہ یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، مالک عجز و انکساری کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موقع دے دیا، اس نے مہلت مانگ لی اور مخالفت کی ٹھان لی، اس کے لیے جہنم کی وعید بھی سنا دی، موقع بھی دے دیا۔ ادھر آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، ان سے کہا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جاؤ، چلے گئے، لیکن نادم ہوئے،
شرمندہ ہوئے، عجز و انکساری تھی ان کے اندر، تو لہٰذا ان کا کردار پیش کر دیا مومنین کے لیے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ان کو کلمات سکھا دیے، وہ کلمات انہوں نے سیکھے، ان کی عاجزی انکساری کو دیکھتے ہوئے اس کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کی۔ سورہ الاعراف میں وہ کلمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا۔ پھر اب ہجرت ہوئی تھی، لوٹے پھٹے آئے تھے، سارا کچھ چھوڑ آئے تھے۔ قربانی کے بعد جنت ہوتی ہے، قربانی، مال کی قربانی دی، جانوں کی قربانی دی، جوان لڑکیاں جو ہیں سارا کچھ چھوڑ کے وہاں پر آئی تھیں، جوان نوجوان لڑکے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئے، اور اپنے بچے تک چھوڑ آئے تھے، مال مویشی اور اپنے کھیت کھلیان تو ٹھیک ہے، اپنی بیویاں اور بچے بھی چھوڑ آئے تھے، اور بعض عورتیں اپنے گھر والے چھوڑ آئی تھیں، اور بعض جو ہے مرد اپنا یہ سب کچھ چھوڑ آئے تھے۔ ادھر انصار جو ہے ان کے پاس مال تھا، تو اب ان کو اسباب کے تحت ہی سارا کچھ ہو رہا تھا۔ اللہ چاہتا تو اللہ بیان فرماتا ہے ان کی چھتیں ہم سونے کی بنا دیتے، ان کی سیڑھیاں ہم چاندی کی بنا دیں، اور اللہ جو چاہے کرے، لیکن اللہ نے بندوں کی آزمائش کرنی ہے۔ اس آزمائش میں مال کی قربانی ہے، جان کی قربانی ہے، اور مال اور جان کی قربانی کے بعد ہی جنت ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ لہٰذا اب انفاق فی سبیل اللہ کا اس میں حکم بہت زیادہ ہے سورہ بقرہ میں، گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا مرکزی مضمون انفاق فی سبیل اللہ ہے سورہ بقرہ کا۔ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ تاثر غلط ہے جو دیا جاتا ہے کہ تلوار کے زور پر زبردستی دین غالب ہوتا ہے یا ہوا ہے۔ تلوار جنت کے سائوں کے نیچے جو بات کی جاتی ہے، تو وہ جنت کے سائوں کے نیچے جو تلوار ہے، اس سے مراد قربانی ہے، مشکل ہے، کوشش ہے، اپنی جان کو پیش کرنا ہے، اپنے مال کو لگانا ہے، اس سے مراد یہ ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اسلام کو قبول کرنے کے لیے زور زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ دین سچائی ہے، یہ فطرتی دین ہے، سچائی کا نام ہے۔ فطرت کے اوپر رسول اللہ نے فرمایا کہ دین، بچہ جو ہے فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام کی فطرت کے اوپر بچہ پیدا ہوتا ہے، مسلم پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں اس کے گھر والے اس کو یہودی یا عیسائی بناتے ہیں، اور اس کے دلائل اور حقائق پیش کیے جاتے ہیں، اس کے دلائل اور حقائق سیرت اور کردار کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور دانائی کے ساتھ، یہ حکمت اور دانائی اور سیرت اور کردار کے ساتھ اس کو پیش کیا جاتا ہے، دین اسلام کے دلائل کو جیسا کہ پیش کیا گیا، اور پھر اس کو قبول کرنے والے، عقل و خرد رکھنے والے اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور نبی علیہ السلام کے لونڈیاں اور غلام جو ہیں، ان کے سیرت اور ان کے کردار اور ان کے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کے اوپر تو کوئی زور زبردستی نہیں تھی، وہ ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کی کثرت مسلمان ہوئی ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ شروع میں ایمان قبول کرنے والے ہوتے ہی غریب لوگ ہیں۔ سورہ الکہف کے اندر بیان فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان قبول کرے، جو چاہے کفر اختیار کر لے، اختیاری ہے، جو چاہے، یہ راستے کھلے ہیں، یہ راستے کھلے ہیں، ان میں سے جو چاہے جون سا چاہے راستہ اختیار کرے، زبردستی نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم میں بیان فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو کوئی شکر کرے گا، شکر بمانی اسلام، شکر بمانی نعمتوں کا شکر، اللہ کی نعمتوں کا، جو کوئی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرے گا، ایمان اختیار کرے گا، تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اور زیادہ عطا کریں گے۔ اور فرمایا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، جو کفر کرے گا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ہم عذاب بھی پھر شدید ترین دیں گے۔ اور جو سورہ کہف کی آیت پڑھی، اس کے ساتھ والا حصہ یہ بھی بیان کیا گیا، یعنی ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، بس اتنا جان لو کہ ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہے۔ دنیا میں تو مہلت دے دی، 150 سال جی لو گے، مہلت دے دی، چھوٹ دے دی، حق باطل کو کھول کے بیان کر دیا، لیکن یاد رکھو کہ اس کے بعد جہنم ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ظالموں کے لیے آگ ہے۔ فرمایا کہ احاطہ بہم سرادقها، پھر کیا ہوگا؟ پھر آگ کی کناتوں میں گھیرے جاؤ گے، آگ کی کناتوں میں ڈالے جاؤ گے۔ ارشاد فرمایا قد تبین الرشد من الغی،
کہ ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا گیا ہے، گڑ گڑ نہیں ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی بات، یہ سارے فرقے بھی قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کیسے کافر ہوئے، یہ حج بھی کرتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو، ہدایت کو گمراہی سے چھانٹ کے الگ کیا ہوا ہے، اس کو پیش بھی کیا ہے، دلائل دیے ہیں۔ اب یہ کھولتے، آنکھیں کھول کے، عقل کی آنکھیں کھول کے دیکھتے نہیں ہے کتاب کو، انہوں نے تکیہ اپنے احبار اور رہبان میں کیا ہوا ہے۔ رب اپنے احبار اور رہبان کو بنایا ہوا، جیسے اللہ فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ سورہ نحل کے ابتدائی 2 رکوعات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ 2 رکوعات میں اپنی بے بہا نعمتوں کا، اپنی تخلیق جو بندوں کے لیے کی ہے، جس میں رشتے بھی ہیں، ناطے بھی ہیں، اور جانور بھی ہیں، لباس بھی ہے، خوراک بھی ہے، ان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے افمن یخلق کما لا یخلق، کہ جو اتنا کچھ تخلیق کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ افمن یخلق کما لا یخلق، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ پیدا کرنے والا اور کچھ بھی پیدا کرنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ حق اور باطل کو اللہ نے الگ الگ کر کے بیان کیا ہے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا آنکھ والا برابر نہیں ہے۔ فرمایا کہ ولا الظلمات ولا النور، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں۔ ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ برابر نہیں۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ یہ حق اور باطل الگ الگ ہیں۔ جب زندہ اور مردہ برابر نہیں تو خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ مردہ جو ہے وہ زندے کے برابر نہیں، خالق کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مردہ 100 سالہ بزرگ یا کسی مملکت کا بادشاہ، بڑا علم والا، بڑا ہنر والا، بڑا قابل مردہ، لاش ایک 2 3 سال 5 سال کے بچے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دونوں کو پاس رکھ دو، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ 5 سالہ بچہ جس کو کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ کروڑہ درجے اس مردہ لاش سے بہتر ہے جو کسی بادشاہ کی لاش ہو، جو کسی انجینئر کی لاش ہو، جو کسی ڈاکٹر کی لاش ہو، جو کسی بہت ہی بڑے طبیب کی لاش ہو، اس بچے کے برابر نہیں ہے۔ وہ بچہ بہتر ہے اس سے، تو خالق اور مالک کے برابر کیسے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ فاطر کے اندر ان الذین تعدون من دون اللہ ما یخلقون من قطمیر، کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک چھلکا ہے اس کے بھی تخلیقار نہیں ہے، اس کو بھی تخلیق نہیں کر سکتے، پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کی شرط بیان کی ہے۔ ایمان کی شرط فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، آیت کے اس حصے میں کہ جس نے طاغوت کا کفر کیا، رد طاغوت کیا، فرمایا کہ اس نے ایسا مضبوط آسرا سہارا تھام لیا کہ جو چھوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ لازمی شرط سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ایمان کی، اس کے بغیر ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ چاہے لاکھ ہو، صلاح ادا کرنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، صوم کا وہ پابند ہو۔ فرمایا کہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کے تھک چکے ہوں گے، دہتی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ کیا وجہ تھی؟ کہ ایمان کے اندر رد طاغوت نہیں تھا۔ اس کی اس قدر زیادہ اہمیت کتاب اللہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو، طاغوت والے لفظ کو 8 مقام پر قرآن میں بیان فرمایا۔ سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، سورہ نحل میں، سورہ بقرہ میں ایک جگہ طاغوت، طغا کو 1 بار، طغی کو 16 بار، اور مختلف شکلوں میں 39 بار، اور طاغوت کو 8 جگہ میں بیان فرمایا۔ اور اس کو اگر ہم لغت کے اعتبار سے دیکھیں، طاغوت کا جو ہے وہ طغا سے مشتق یہ لفظ ہے، اور مطلب حد سے گزر جانا، سرکشی، بغاوت کرنے کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ طاغوت اس کا اس میں مبالغہ ہے، طغا میں سے یہ نکلا، اس میں مبالغہ ہے، جس کے معنی ہوئے ہر حد سے گزر جانے والا، سرکش، باغی، اور طغی سے ہی لفظ نکلتا ہے طغیان بنتا ہے، جس کا مطلب بنتا ہے کہ حد سے بڑھ جانا، سمندر کا کناروں سے باہر نکل کر سیلاب کی شکل اختیار کر جانا۔
شر کا سرغنہ، شیطان، معبود باطل اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ اس میں سے نکلتے ہیں۔ تو یہ جو لفظ ہے یہ ہی اپنی اصل سے پہچانا جاتا ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں اقوال سے متعلق تو جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ التواغیت وہ پادری، پروہت، پجاری، کاہن، مبلغ وغیرہ جن پر شیطان القاء کرتا ہے، اور وہ انسانوں کی بستیوں میں رہتے تھے۔ انسانوں کی بستیوں میں ایسے لوگ، شیطان القاء کرنے سے مراد یہ کہ یہ شیطان ان کو پوری طرح سے قابو میں رکھتا ہے۔ یہ شیطان کے آلہ کار ہوتے ہیں، شیطان ان کو استعمال کرتا ہے، جیسے اللہ سورہ طٰہٰ کے اندر بیان فرماتا ہے کہ جو میری یاد سے غفلت برتتے ہیں ہم ان کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، شیطان ان کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں یہی بات انہوں نے سمجھائی کہ یہ انسانی بستیوں پر رہتے ہیں اور شیطان ان کے اوپر القاء کرتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کا قول ہے، ان کا کہنا ہے کہ دین میں بگاڑ علماء صوفیوں اور مولویوں کے علاوہ بلا کسی اور نے کیا ہے۔ دین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے علماء صوفی اور مولوی، اللہ بھی کتاب اللہ میں کہتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، ان پیروں اور مولوی جو ہیں یہ تمہارا مال بھی کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور تمہیں راہ حق سے بھی روک دیتے ہیں۔ اللہ ڈائریکٹلی ان کی پہچان کروا دیتے ہیں۔ اور ملاؤں کا ذکر بھی جگہ جگہ کیا گیا۔ اور اسی طرح ابو اسحاق رحم اللہ کا کہنا کہ اللہ کے علاوہ ہر معبود اور جبت اور طاغوت، یہ طاغوت ہے۔ امام زہری جبت اور طاغوت سے مراد ہوئی بن اخطب اور کعب بن اشرف، ان کا بھی ذکر، اور ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کا بھی تذکرہ کیا گیا احادیث کے اندر۔ بالخصوص محمد بن مسلمہ نے ان کو قتل کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کی خبر لے۔ کعب بن اشرف یہودی طاغوت تھا جو اللہ کے رسول پر ہجو کرتا تھا، دین اسلام کے اوپر طنز کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مقرر کیا صحابی کو، محمد بن مسلمہ نے جا کر اس کو اس کے قلعے کے اندر قتل کیا تھا۔ طاغوت، زندہ طاغوت، اور بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور اسی طرح ابو رافع کے لیے بھی اسی طرح ایک صحابی کو بھیجا اور انہوں نے جا کے اس کی بھی اسی طرح سے خبر لی، کیونکہ آج یہ بات کی جاتی ہے تکفیر کے موضوع میں بھی اس حوالے سے ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے یا تکفیر نہ کی جائے، یا طاغوت کی اس اصل شکل کو سامنے نہیں لائی جاتی، یا اسلام کے اندر اس کی کسی حیثیت کو بیان نہیں کیا جاتا اور اس کو مکس کیا جا رہا ہے، طاغوت کی حیثیت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس کتاب کے اندر طاغوت کی حیثیت کو اجاگر کر رہے ہیں، اور یہ حیثیت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، چاہے لاکھ حکمران یہ کوشش کریں کہ سورہ توبہ کو بیچ میں سے نکال دو، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یقاتلون ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں کو قتل کر دو۔ یہی طاغوت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم کرتے ہیں، یقاتلوا ائمۃ الکفر۔ اور یہ قتل میں نے بتایا کعب بن اشرف اور ابو رافع کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ شرط لگاتے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پہ ایمان لایا۔ اور جب قرآن کی دیگر آیات کے اندر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، چونکہ مغالطہ آرائیاں پھیلائی جاتی ہے کہ یہ بتوں کے بارے میں ہے، یہ شیطان کے بارے میں ہے۔ شیطان بھی طاغوت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انسان جو ہے، انسان بڑا طاغوت بنا ہے، انسان طاغوت کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا نام لیا، طاغوت کہا۔ فرعون نام تو کوئی بت ہے نہ کوئی جبت ہے، بلکہ انسان تھا، اور ایک سلسلہ تھا، انسانوں کا ایک سلسلہ تھا، مختلف فرعون آ کے بیٹھتے تھے اس جگہ پہ، وہ سارے فرعون ہی کہلاتے تھے۔ مصر کے اندر فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، میری زبان بھی صاف نہیں ہے، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دیجیے۔
اللہ نے ان کی دعا قبول کی، بھائی کو وزیر بنا دیا، حکم یہی رکھا اذهبا الی فرعون، دونوں بھائی جاؤ، تثنیے کا صیغہ، اذهبا الی فرعون انه طغى، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ نرمی سے ان سے بات کرنا، بات کرنے کے لیے، لیکن واضح کر دیا کہ یہ سرکش ہو گیا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں اعلیٰ رب ہوں۔ اب یہ کیوں کروایا گیا، یہ بھی بات ذہن نشین رہے کہ یہ آخر کیوں، آخر ایسا کیوں، طاغوت کا کفر کیوں؟ انا ربکم الاعلی، میں اعلیٰ رب ہوں، اور ان کو نہ چھوڑنا، یہ تمہارے الہوں کا کفر کروائے گا موسیٰ علیہ السلام۔ یعنی یہ خود بھی ربوبیت کا دعویٰ اور جو دیگر الہ بنائے گئے ان کے اوپر بھی جمائے رکھنا، قوم کو کفر و شرک کے اوپر جمائے رکھنا، لگائے رکھنا، یہ طاغوت کا پیشہ، یہ طاغوت کا شیوا، اور اپنے مفادات کو حاصل کیے جانا۔ فرعون بھی یہی کر رہا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، ان کی بچیوں کو چھوڑتا، عورتوں کو چھوڑتا، لڑکوں کو قتل کرتا، 1 سال کے لڑکے چھوڑتا، 1 سال کے مارتا، جو چھوڑتا ان کو غلام بناتا، ان کی قوت کو، بنی اسرائیل کی قوت کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ یہ آج کا مولوی مفتی بھی یہی کچھ کرتا ہے، یہ ساری تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر، طاغوتی۔ اب آج کے طاغوتوں کو آپ دیکھ لیں، آج کے طواغیت اور ان کے جھوٹے دعوے بالکل ان کے ساتھ ملتے جلتے آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ بھی سب جھوٹ تھا، یہ بھی سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی برہان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام برہان اور دلائل کے اوپر قائم کیا ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کے آؤ۔ کسی کے پاس کسی مردے کو زندہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی آج تک آپ کا بچہ، کوئی، میں نے کہا وہ 5 سال کا بچہ اس مردے کے متقابل نہیں ہے، اور وہ 5 سال کا بچہ کسی مولوی اور مفتی کو کہہ دے کہ کوئی دلیل پیش کرو اس مردے کو زندہ کرنے کی، یا یہ زندہ ہے، تو وہ دلیل نہیں پیش کر سکتا، سوائے آئیں مائیں شائیں کہ کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے اس فرقے کی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا، قرآن و حدیث میں کسی فرقے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس جھوٹ کو پیش کیا ہے، کتاب اللہ کے اندر محفوظ کیا ہے، سنت رسول میں یہ محفوظ ہے، اور ان کے جھوٹ کے بھی انبار موجود ہیں، لائبریریاں اور بازار بھرے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر دیکھیے کہ الوہیت کے دعوے، عبد القادر جیلانی صاحب، 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی، اللہ کہتا ہے کہ میں مارتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کرنے کے ہر دوسرا صوفی دعوے کر رہا ہے۔ ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، رو رہی تھی، گزرے، دیکھا کہ رو رہی ہے، پوچھا کیا وجہ ہے؟ عبد القادر جیلانی صاحب نے کہ جی میرا بیٹا تھا اور بارات تھی اور وہ کشتی ڈوب گئی۔ کب؟ 12 سال گزرے ہیں، براتیوں سمیت کشتی ڈوب گئی، تو لہذا اس نے 12 سال پرانی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال دیا، براتیوں سمیت زندہ کر دیا، اس کشتی کو زندہ کر دیا، نکال دیا۔ اور ایک پیر صاحب نے مردہ ہاتھی کو زندہ کر دیا، اس کا نام زندہ پیر پڑ گیا۔ پیر صاحب کے پاس، عبد القادر جیلانی کے پاس عورت آئی، مردہ بچہ لے کے زندہ کر دیا۔ ایک گویے کی قبر پہ گئے، کسی نے کہا لوگ ہوا کرتے تھے پہلے مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے کہا وہ تو عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور میں نبی علیہ السلام کا امتی ہوں۔ اور ایک گویے کی قبر کو جا کے لات ماری تو گویا جو ہے قبر میں سے زندہ ہو کے نکل آیا، گانا گاتا ہوا وہ قبر سے باہر نکل آیا۔ یعنی بکری کا بچہ ایک مردہ تھا، پہلے اس کو مار دیا، پھر اس کو زندہ کر دیا۔ وضو خانے میں وضو کرنے بیٹھے اور ایک اوپر جو ہے چوہا جو جھینک رہا تھا، اس کو نگاہ ڈالی، اس کے پرخشے اڑ گئے۔ ایک چڑیا نے بھیٹ کر دی، اس کو دیکھا، اس کے پرخشے اڑ گئے۔ معمولی باتیں ہیں یہ، مار دینا، زندہ کر دینا ان کے لیے معمولی باتیں۔ تو اب ان کا کفر کس لیے ضروری ہے؟ یہ ان کے یہ جھوٹی باتیں، یہ غور کرنا ضروری ہے، اور یہ کوئی جھوٹ اور بہتان نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ہم جھوٹ اور بہتان یہ کوئی باندھ رہے ہیں۔ رحمت اللہ گوچی کو ابو رضا محمد نے مار دیا، پھر زندہ کر دیا۔ ابو رضا محمد یہ شاہ ولی اللہ کے بھائی، شاہ ولی اللہ کے تایا شاہ عبد الرحیم کے بھائی تھے ابو رضا محمد صاحب۔ اسی طرح سے غیب دانی کے دعوے ان کے دیکھیے کہ اللہ کو، فرشتوں کو حکم دیتے ہوئے دیکھ لیا۔ شاہ عبد الرحیم نے، شاہ ولی اللہ صاحب انفاس العارفین معروف کتاب ہے،
کہتے ہیں کہ جب فرشتوں کو حکم دیا تھا سورہ بقرہ کے اندر جس کا ابھی ذکر کیا گیا کہ فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، کہتے ہیں میرے والد صاحب جو وہ دیکھ لیتے ہیں اور سارے عارف دیکھ لیتے ہیں، 2 انگلیوں کے درمیان سارا کچھ دیکھ لیتے ہیں، اور 4 کروڑ سال کے حوال ایک لمحے میں ان کے آگے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ 4 کروڑ سال کے حوال ایک لمحے میں، بیٹھے بیٹھے سینکڑوں میل دور سے مرید کے بچے کو پیروں پر سوار کر کے لے آئے۔ عثمان ہارونی پیر کا مولوی نام ہے اور کتاب کا نام دلیل العارفین۔ خرقے کے اندر سے غائب ہو کر 30,000 سال کی مسافت کو طے کر لیا۔ اور اسی طرح سے خواجہ معین الدین چشتی تمام حجابات کو اٹھا کر کعبے کو نظروں کے سامنے لے آئے۔ بیوی کے پیٹ میں بچے سے گفتگو، بچے کی بات شاہ ولی اللہ صاحب خود کہ میں اور میرے والد میری والدہ اور والد صلات پڑھ رہے تھے، تہجد کی، ننے ہاتھ باہر آئے تو والدہ ڈر گئی۔ والد نے کہا ڈرو نہیں، یہ ہمارے پیدا ہونے والے بچے کے ہاتھ ہیں۔ اور یہی بچہ پیٹ میں سے باپ کو کہتا ہے، باپ فقیر کو آدھی روٹی دی اور بعد میں پھر پوری دی۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں کیا، پہلے ہی پوری دے دیتے؟ کہا کہ میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس نے کہا کہ پوری روٹی دو، یعنی بچہ بھی عالم الغیب، باپ بھی عالم الغیب۔ اور کہتے ہیں کہ میری پھپھی بھی عالم الغیب تھی، وہ بھی جانتی تھی، انہوں نے میرے باپ کو کہا تھا تم 100 سال تک جیو گے۔ پورا خاندان جو چاہے کہے، یہ جو چاہے اللہ کی الوہیت کی چادر کو جیسے چاہے تار تار کرے، اور ہم خاموش رہیں، ہمارے ماتھے پہ بل نہ پڑے، ہم کہیں کہ یہ بہت کرنے والے، یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، لہذا ان کے لیے زبان بھی کھولنی ہے۔ یہ رحمت اللہ علیہ، یہ رحمت اللہ علیہ، یہ اللہ کی الوہیت کو تار تار کرے، اللہ کی قدر نہ کرے، اور اللہ کہے ما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق تھا۔ جو چاہے کہے۔ رابعہ مصری ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کے دوڑ لگاتی جا رہی ہے، اور کسی نے کہا بی بی یہ کیا کرتی ہو، کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہے کہ یہ آگ ہے، یہ میں لے کے جا رہی ہوں، اللہ کی جنت کو آگ لگا دوں گی، کیونکہ جس کو میں دیکھ رہی ہوں جنت کے لیے وہ لگا ہوا ہے، جنت کی کوشش کر رہا ہے، میں آگ سے اللہ کی جنت کو بھسم کر دوں گی۔ اور یہ پانی ہے، اس پانی سے اللہ کی جنت کو ٹھنڈا کر دوں گی، اللہ کی جنت کو میں ٹھنڈا کر دوں گی، جس کو دیکھو جہنم کو ٹھنڈا کر دوں گی، جس کو دیکھو وہ جہنم سے ڈر رہا ہے۔ یعنی اللہ کی جنت اور جہنم کی یہ قدر و قیمت ہے۔ یہ صوفی جو چاہے کرے۔ یہی رابعہ مصری ایک صوفی جو ہے وہ گیا حج کے لیے، اور وہ ایک ایک قدم پہ چلتا تھا، نفل پڑتا تھا، آگے دیکھا تو خانہ کعبہ ہی غائب ہے۔ پوچھا کہ کدھر گیا، تو جی وہ ایک ولیہ کی زیارت کے لیے گیا ہے، خانہ کعبہ ایک ولیہ کی زیارت کے لیے گیا ہے، جنگل میں بھی آ جاتا ہے۔ وہ پیچھے گیا تو دیکھا رابعہ مصری بیٹھی ہوئی ہے اور خانہ کعبہ اس کا طواف کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیا تماشا ہے؟ تو کہا کہ تماشا تو تم کرتے آئے ہو، پیچھے ایک قدم چلتے تھے اور ایک قدم نفل پڑتے، تماشا تو تم کر کے آئے ہو پیچھے۔ اور پھر وہ رابعہ مصری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے گھر نہیں چاہیے، مجھے گھر والا چاہیے۔ اس کو گھر نہیں، وہ ابھی بھی راضی نہیں ہے، اس کو گھر والا چاہیے۔ یہ جو چاہے کہے۔ ادھر اب احمد رضا خان بریلوی اپنی ملفوظات کے اندر لکھ رہے ہیں کہ ایک مخنث یعنی خسرا جو ہے وہ صلاۃ نہیں پڑھتا تھا، تو اس کو زبردستی مسجد کے اندر گھسا دیا صلاۃ پڑھنے کے لیے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں جو پہنی تھی توڑی اور کہا کہ اللہ میرا سہاگ ہے، اس نے اللہ کی بیوی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ادھر الفاظ العارفین میں شاہ ولی اللہ نے خواب دیکھا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ جو ہے وہ دلہن بنا ہوا ہے اور میں دولہا ہوں، اور میں نے اللہ کا گھونگھٹ اٹھایا۔ یہ جو چاہے کہے اور ہم کفر نہ کریں، ہم طاغوت کا کفر نہ کریں، ناجنا یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ رحمت اللہ علیہ ہے۔ ان کو رحمت اللہ علیہ کہو اور ان کو کچھ نہ کہو، اور بڑا تیر ماریں گے تو کہیں گے یہ کسی نے لکھ دیا ہے، یہ کسی نے لکھ دیا ہے، اور پھر بھی کچھ نہیں، یہ لکھے ہوئے کو بھی کچھ نہیں کہنا، یہ پھر بھی رحمت اللہ علیہ ہے۔ اس سے پہلے نائسل کریڈ نامی کتاب کے اندر یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ یعقوب علیہ السلام کا نام جو ہے اس لیے لکھا گیا بڑا طاقتور کہ ان کی کشتی ہوئی تھی اللہ سے اور وہ اللہ سے جیت گئے تھے یعقوب علیہ السلام۔ اور یہاں پر یہ کہا گیا ایک صوفی نے کہ میری اللہ سے کشتی ہوئی، اللہ مجھ سے جیت گیا کیونکہ اللہ مجھ سے 2 سال بڑا تھا۔ یہ ہمارے صوفی کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے صوفی کہہ رہے ہیں، یعنی یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بہت کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہم نے زبان نہیں کھولنی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط اسی لیے لگائی ہے، یہ شرط اسی لیے کیونکہ مومن کو اللہ کا وقار بہت بلند ہے۔
مومن جو ہے، مسلم جو ہے، الذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ سب سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے، یہ بال بال ڈوبا ہوا ہے اس کے احسانوں کے اندر، یہ اس کے احسانوں کو چکا نہیں سکتا مسلم، اور یہ صحیح معنی کے اندر کفر بالطاغوت کرنے والا ہے۔ یہ بنیاد، ایمان اسلام کی بنیاد ہی کفر بالطاغوت ہے۔ ارشاد فرمایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے واقعات یہ بیان نہیں کیے جا سکتے اتنے قلیل وقت کے اندر۔ مالک نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ، فرمایا کہ کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ، جن پر اللہ نے لعنت کی، غضب، غضبناک ہوا، علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، چار باتیں بیان کی یہاں پر۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے ان پر لعنت کی، اللہ ان پر غضبناک ہوا اور ان کو بندر بنا دیا اور خنزیر بنا دیا۔ لعنت کی، غضبناک ہوا، بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ وجہ کیا بیان کی؟ فرمایا وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِکَ شَرٌّ مَّکَانًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِیلِ، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، طاغوت کی بندگی کی کہ وہ سیدھے رستے سے گمراہ ہوئے، ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ بندر بنا دیے گئے تھے اس سے پہلے، خنزیر بنا دیے گئے تھے اس سے پہلے، اللہ کی لعنت میں مبتلا ہوئے تھے اس سے پہلے، اللہ کے غضب میں مبتلا ہوئے تھے اس سے پہلے۔ یہ کتاب ہمیں یہ نمونے پیش کرتی ہے۔ اس سے پہلے طاغوت کی بندگی کرنے والوں کا یہ حشر کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ہمارا بھی یہی حشر ہو رہا ہے، اور ہمارا یہ حشر آپ دیکھ رہے ہیں، لاشوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ آج لاشوں کے انبار، یہ پچھلی باتیں بھول گئے، اب ہم اس سے پہلے افغانستان کو بھول گئے، ہم اس سے پہلے چچینیا بوسنیا کو بھول گئے۔ آج ہماری نئی نسل یہ دیکھ لے، آج ہمارے یہ 10-15 سال کے بچے دیکھ لیں یہ لاشوں کے انبار جو فلسطین میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری مسجدوں کے گنبد گرے ہوئے دیکھ لیں، قرآن کو بے حرمتی ہوتے ہوئے دیکھ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے سروں پہ تاج ہے، جو ربوبیت کے دعوے کر رہے ہیں، جو الوہیت کے دعوے کر رہے ہیں، اور اللہ کے غضب کا کوڑا برس رہا ہے ہمارے اوپر، اللہ کے غضب کا کوڑا۔ اور ایک وقت وہ تھا، وہ 313 تھے، وہ 1000 تھے، وہ 3000 تھے، وہ 30,000 تھے، وہ 3 لاکھ تھے، اور اس طرح سے یہ معاملہ تھا سارا، اور اللہ کی نصرت تھی۔ وہ 313 کے مقابلے 5000 فرشتے تھے، اور اللہ کی نصرت تھی۔ بس فرشتے کیا تھے؟ اللہ کی نصرت تھی۔ فرشتے نہ بھی ہوتے اللہ کی نصرت کافی ہوتی ہے، لیکن جب یہ نہیں ہوتا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ساتھ ہوتی ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے، جب اللہ کی نصرت ساتھ ہوتی ہے تو پھر ویسا ہوتا ہے جو ہوا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہی پچھلا ریکارڈ بیان فرما رہا ہے، اور اپنا اصول بیان فرما رہا ہے مالک، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں، جتنی قوموں میں بھیجے ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے، طاغوت سے اجتناب کے لیے بھیجے تھے۔ سارے پیغمبر اسی لیے آئے تھے، طاغوت کے سامنے ڈٹ گئے تھے۔ طاغوت نے یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر دیا تھا، طاغوت نے عیسیٰ علیہ السلام کو جیل خانے میں ڈال دیا تھا، طواغیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آوارہ لڑکے چھوڑ دیے تھے۔ 10 طاغوت تھے طائف کے اندر، بھائی، سگے بھائی، 10 سردار تھے، آوارہ لڑکے بھیج دیے، نبی علیہ السلام کو لہو لہان کر دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے پیچھے ہٹے تھے۔ یہ تو آزمائشیں آنی ہیں، ان قربانیوں کے بعد جنت ہے، اور اس طاقت کے مطابق آزمائش آتی ہے، اس جسمانی طاقت کے مطابق ہی بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی ہماری طاقت ہے اتنا ہی بوجھ ہم پہ ڈالا جائے گا، لیکن اصول یہی ہے۔ اسی لیے بیان فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اصول ہے یہ، تورات والوں کے لیے بھی، انجیل والوں کے لیے بھی، قرآن والوں کے لیے بھی، سب کے لیے یہ اصول ہے کہ اپنے جان، اپنے مال، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ کے اندر لگاؤ گے، تب کہیں جا کے اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی، ورنہ نہیں۔ اور اس کے لیے اصول یہ کہ طاغوت کا کفر کرنا پڑے گا۔ پھر بشارت ہے سورہ زمر کی 17 نمبر آیت، وَالَّذِينَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ۔
فرمایا کہ جس نے طاغوت کا کفر کیا اور میری بندگی کی، میرے ایسے بندوں کو خوشخبری سنا دو، ان کے لیے خوشخبری ہے، میرے ایسے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، میرے مومن بندے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، طاغوت سے لڑتے ہیں، طاغوت اکسا کے لاتا ہے، مولوی، مفتی، پیر، حکمران، ملا یہ عوام کو طاغوت بنا دیتے ہیں، خود طاغوت آگے لگتے ہیں، ان کو پیچھے لگا کے مومنین کے مقابلے میں لے آتے ہیں، یہ فوج بنا کے لے آتے ہیں، مومن پھر مجبوراً سامنے ہو کے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ فرمایا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، یہ طاغوت کے لیے لڑنے آتے ہیں، یہ اللہ کے لیے لڑنے جاتے ہیں، یہ مقابل ہیں، وہ طاغوت کے لیے آئے ہیں، آپ اللہ کے لیے یہ کوشش کریں گے۔ جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا، اس کا آخری درجہ قتال ہے، یہ زبان کا جہاد۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، فمن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، فمن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، اس کے بغیر مومن نہیں ہے۔ اور یقین کریں کہ یہ دل کا درجہ بھی بہت کم آتا ہے جہاد والا، یہ ہاتھ کا درجہ بھی بہت کم آتا ہے، کبھی کبھی آتا ہے، دل والا بھی کبھی آئے گا، ہاتھ والا بھی بہت کم آتا ہے، یہ زبان کا درجہ ہے سب سے زیادہ، یہ موقع ہے سب سے زیادہ، زبان سے بات کی جاتی ہے، زبان سے لوگوں کو کہیں کہ یہ الہ نہیں ہے، یہ آقا نہیں ہے، یہ مولا نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ فریاد رس نہیں ہے، یہ مر چکے ہیں، یہ جا چکے ہیں، اللہ زندہ الحی، یہ موجود ہے مالک پروردگار۔ یہ جہاد ہے آپ کا، اور ان کی حیثیت کو ان کے سامنے رکھنا، موقع کی نسبت سے، موقع کی مناسبت سے کسی کے الہ کو گالی نہیں دیتے، ہم کسی کے الہ کو گالی نہیں دیتے، ہم اس کی حیثیت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ اس پاک پروردگار کے برابر نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہو سکتا، کوئی پیغمبر اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ سورہ نساء کے اندر یہ بیان فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے مومن جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، کافر جو ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتا ہے۔ فَقَاتِلُوا، تم قتال کرو، اولیاء الشیطان، شیطان کے ولیوں سے، شیطان کے دوستوں سے تم قتال کرو، ان قید الشیطان کان ضعیفا، اس کا داؤ بودا ہوتا ہے، اس سے ڈرو نہیں، اس کا داؤ بودا ہے شیطان کا، یہ شیطان اٹھا کے لے آیا ہے اس کو، بس پاؤں جما کے ڈٹ جاؤ، بس ڈٹ جاؤ، بات کرو، دلائل کے ساتھ بات کرو، اللہ کی نصرت آئے گی، اور اگر ذکر پہنچی ہے تو اس کا اجر ملے گا، ایک بال بھی تمہارا ٹیڑھا ہوا اس کا بھی اجر ملے گا، اللہ کے ہاں وہ اجر موجود ہے، لکھا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جیسے کہا کہ یہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، اور پھر اس کی مزید تشریح سورہ ابراہیم کے اندر بیان فرمائی، الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا، بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر کے اندر بدل دیا، وحلوا قومہم دار البوار، فرمایا کہ اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا، اللہ کی نعمت کو، ایمان کو کفر میں بدل دیا۔ اللہ کی نعمت فطرت کے اوپر پیدا ہوا تھا، مسلم پیدا ہوا تھا، لیکن یہ کفر و شرک کا پجاری دل دادا بن گیا، اور پھر کیا ہوا، ان سرداروں نے، ان ملاؤں نے، ان مولویوں، مفتیوں، ان طاغوتوں نے آگے لگ کر ان مسلمانوں کو کفر و شرک کے اندر اتارا، تو گویا کہ جہنم کے گھر میں اتار دیا۔ فرمایا جہنم ہے، یصلونہ وبئس القرار، دوزخ ہے، اور یہ ناشکرو کا یہی ٹھکانہ، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ کرتے کیا ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، یہ طواغیت کیا کرتے ہیں، اللہ کے شریک اور ساجی بناتے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27، 28، 29، یہ کرتے کیا ہے، یہ اللہ کی نعمت کو کفر میں بدلتے ہیں، کیسے، جہنم، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے شریک ساجی بناتے ہیں، اور فرمایا کس لیے، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ جیسے یہ دعوے آپ کے سامنے پیش کیے ابھی شروع کے اندر، طواغیت کے دعوے پیش کیے، اپنا گرویدہ بناتے ہیں لوگوں کو، اور ان کی دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، بچے دیں گے، اولاد دیں گے، مشکل کشائی کریں گے، فلاں کام کریں گے، عالم الغیب ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگ ان کی طرف جھک جاتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں، پھر ان کی قبروں سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ دعوے بھی کر جاتے ہیں، لکھ جاتے ہیں کہ میں مر جاؤں میری قبر پہ آنا، اگر ایک دن نہ مسئلہ ہو دوسرے دن آ جانا، دوسرے دن نہ ہو تیسرے دن آ جانا، اور
تیسرے دن بھی نہ ہو تو چوتھے دن میری قبر کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا. یعنی یہ دعوے علی جویری صاحب کہہ کے گئے کہ ہمیں ایک مسئلہ درپیش آیا, 3 دوست ہم گئے اپنے پیر کے پاس, چیک کیا اپنے پیر کو, ہمارے پیر نے پہلے ہم تینوں کے مسئلے بیان کر دیے. ہمارا پیر عالم الغیب, پیر عالم الغیب ہوتے ہیں. اور سہارنپور کے ایک کیپٹن نے ایک واقعہ بیان کیا فلاح دیران نامی کتاب کے اندر, اور کہا کہ عبد القادر جیلانی صاحب پیدا نہیں ہو رہے تھے. مولوی کے پاس گئے, مولوی نے کہا کہ اس عورت کے پیٹ کے اندر ایک ولی اللہ ہے, پیدا نہیں ہونا چاہ رہا, ننگا پیدا نہیں ہونا چاہ رہا, لہٰذا یہ میری پگڑی لے جاؤ, کاٹ کے دی, اس عورت کو کھلاؤ. وہ کھلائی تو وہ کالا لنگوٹا پہن کے پیدا ہوا عبد القادر جیلانی. یعنی یہ اپنا گرویدہ بناتے ہیں, لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں کہ یہ جناب عالم الغیب ہے, یہ سارے مسئلے حل کریں گے. فرمایا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, یہ اللہ کے شریک بناتے ہیں, لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ, تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں, ان کی طرف متوجہ کریں لوگوں کو. فرمایا قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ, فرمایا کہ چند روز کے فائدے اٹھا لو, پھر اس کے بعد جہنم ہے. یہ سب کچھ اس لیے ضروری ہے, رد طاغوت کیوں ضروری ہے, یہ اس لیے ضروری ہے. یہ لوگوں کی دنیا بھی برباد کرتے ہیں, یہ لوگوں کی آخرت بھی برباد کرتے ہیں. اور اس کا جواب یہ اگلی آیت میں بھی ہے. یہ 256 نمبر آیت پڑھی آپ کے سامنے, 257 نمبر آیت, اللہ ولی الذین آمنوا, فرمایا کہ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا, مددگار ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات, یہ ان کو اندھیروں سے, گمراہی سے, کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے, خیر کی طرف لاتا ہے, کتاب کے ذریعے سے, سنت کے ذریعے سے, اسلام کے ذریعے سے. اللہ مومنین کا دوست ہے, ولی ہے. یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے, مسلمانوں کی اجتماعیت رہنمائی کرتی ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ جڑ کے رہو, ایمان والوں کی اجتماعیت کے ساتھ جڑ کے رہو, تم ایسے ہو. اسی لیے رسول اللہ نے کہا ایک بالش بھی اختلاف کر کے دور نہ ہٹو. ایک بالش اختلاف کر کے جو دور ہٹا, اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار دیا. اسی لیے کہا گیا, فرمایا کہ اللہ دوست ہے اور اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتا ہے. والذین کفروا, جو کافر ہیں, اولیاءہم الطاغوت, ان کے دوست طاغوت ہیں, ان کے اولیاء طاغوت ہیں, ان کے رہنما طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, بالکل الٹ. یہ نور سے, روشنی سے, ہدایت سے, ایمان سے نکال کے کفر و شرک کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں. جب ایمانداروں کی اجتماعیت سے ہٹیں گے تو یہ دنیا کفر و شرک کا گہوارہ ہے, یہ دنیا کفر و شرک کا گڑھ ہے. اس دنیا کی طرف جھکیں گے جب ہم, تو ہم کفر و شرک کے اندر ملوث ہو جائیں گے. اس لیے کہا رسول اللہ نے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, اس کے لیے یہ اس کی جنت ہے, یہ کافر کی جنت ہے, یہ مومن کی جنت نہیں ہے. مومن تو اس کو قید خانہ سمجھتا ہے, اس کا دل مسجد میں اٹکتا ہے آ کے. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء, مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں, مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہتی اور مومن مسجد کے بغیر نہیں رہتا. اسی لیے یہ بھی فرمایا کہ بہترین جگہ مسجد, بدترین جگہ دنیا. یہی پہ خیر ہے, اس دین کے اندر خیر ہے. لہذا فرمایا کہ یہ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ولی ہے, اور یہ طاغوت یہ روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. اب یہ ثبوت مل گیا کہ اس لیے رد طاغوت انتہائی ضروری ہے, جز ایمان ہے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, یہ جہنمی ہیں, ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون میں بیان فرماتے ہیں, الم تکم آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون, کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں, نہیں تم ان کو سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے. فرمایا کہ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین, اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری کمبختی غالب ہو گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے. یہ پچھتاوا, کل یہ پچھتاوا ہی رہ جائے گا. اگر کسی کے اندر یہ تشنگی رہ گئی اور وہ تذبذب کے اندر رہا تو اس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں. یہ پچھتاوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ میں پیش کیا ہے. ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون, اے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے اگر اب ہم پھر ایسا کام کریں تو ظالم ہو. فرمایا کہ
قال اخسعوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ یہ دنیا موقع ہے، یہ دنیا ایک موقع ہے۔ سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپس کی بحث و تکرار کو پیش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس قرآن کو، ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہے، اور کاش ان ظالموں کو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت دیکھو کہ جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و کرتے ہوں گے، تو اس وقت فرمایا کہ یقولون الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، جو ضعیف، جو ان طواغیت کے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ ان متکبرین سے، ان طواغیت سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ اس وقت احساس ہو جائے گا تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ اور وہ کہیں گے قال الذین استکبروا، متکبر کہیں گے للذین استضعفوا، کمزوروں سے، النحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، کہیں گے کہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی ہدایت، بھلا ہم نے تم کو اس سے روکا تھا۔ تو یہ کہیں گے وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکروا اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روکا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے اللہ کا کفر کرو اور اللہ کا شریک ٹھہراؤ۔ کل الفاظ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روکا ہوا تھا، تو ہم سے کہتے تھے کہ اللہ کا کفر کرو اور اس کا شریک ٹھہراؤ۔ یہ سورہ سبا کی آیتیں ہیں، آیتیں کچھ اور بھی ہیں۔ بہرحال یہ طواغیت کا کفر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا ہے، اس کے اوپر اگر آپ اس سرچ کے ساتھ قرآن کو کھولیں گے تو کتاب اللہ کے اندر جیسے میں نے کہا 39 جگہ پر مختلف شکلوں میں، 8 جگہ پر صرف لفظ طاغوت کو بیان کیا ہے۔ یہ ایمان کا انتہائی اہم جز ہے اور اس کو ایسی معمولی بات نہ ہم سمجھیں، اس مضمون کو اور اس بات کو بار بار ریپیٹ کریں، بار بار دہرائیں۔ یہ بات ایسی ہے کہ اگر یہ ہمارے دل و دماغ سے محو ہو گئی تو سمجھے کہ ایمان ہمارے دل و دماغ سے محو ہو گیا۔ ایک بات نکل گئی کفر بالطاغوت، رد طاغوت نکل گیا تو ایمان نکل گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا